ایک کھوتا لے آئے باہر سے، اس کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ فیلڈ اس کو خالی رکھ دیا پچ کو کہ یہ اکیلا اس کے اوپر کھیلتا رہے. پتہ نہیں وہ کس قسم کی آپ کو پتہ ہے ویڈیو رانی ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. ہم تو شریف لوگ ہیں، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. ویڈیوز کا استعمال کیا آپ کے کاغذات نامزدگی کیوں مسترد ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے مسترد کرنے کے ان کے پاس گراؤنڈز کچھ بھی نہیں ہیں، غلط قسم کی آبجیکشنز لگا رہے ہیں جس میں ہم فال بھی نہیں کر رہے اور ہمارے پیپرز ریجیکٹ کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم اپیل میں جا رہے ہیں، اللہ بہترین کرے گا. کن مسائل کا آپ کو سامنا ہے؟ خواتین کو تو گرفتار کر لیتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، آپ تو بڑی نڈر ہیں، باہمت ہے. بھائی میں 8 ماہ سے پی ٹی آئی میں سٹینڈ کر رہی ہوں اسی طرح جس طرح پہلے کرتی تھی. ہم 2008 سے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی ہوئی ہے. دیکھیں جو اصلی اور نسلی ہوتا ہے نا وہ مشکل وقت میں اپنے لیڈروں کو، اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑتا. تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو مشکلات فیس انسان میں ہمت ہونا تو انسان سب کچھ کر سکتا. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کن گراؤنڈز پر آپ کے نومینیشن پیپر ریٹرننگ افسر نے ریجیکٹ کیے، اور جب وہاں اسکروٹنی ہوئی تو اس وقت کیا آپ کا مکالمہ ہوا ریٹرننگ افسر سے؟ جی جب اسکروٹنی ہوئی تو پہلے تو میں نے اپنی کونسل کو بھیجا. مجھے تھا کہ کہیں ہمیں اریسٹ کرنے والے نہ بیٹھے ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں جی ایک جگہ پہ سائن کرنے ہیں، وہ سائن رہ گئے ہیں. وہ پیپر پہ حالانکہ اس پہ لکھا بھی نہیں تھا ہوا، مجھے بلایا گیا. میں اس وقت قصوری تھی، میں فوراً گئی تو میں نے کہا جی کہ بھائی آپ نے میرے آنے سے پہلے نا انہوں نے میری کونسل سے جو ایف بی آر پہ میرے ایسٹس جو ڈکلیئر تھے اس میں میرے والد صاحب نے مجھے زمین دی ہوئی تھی انہیریٹڈ گفٹ میں، اور ساتھ میں جیولری. تو اس کی ایویلویشن ہم نے نہیں کی ہوئی تھی. انہوں نے اے سی نے زبردستی کہا کہ جی اس کو ایویلویٹ کریں نہیں تو میں پیپر نہیں لوں گا. اب ایف بی آر کا رزلٹ تو ہم لے کے آ چکے ہوئے تھے نا، اپنی ریٹرنز لے کے آ چکے ہوئے تھے. انہوں نے ہم سے وہ زبردستی میری کونسل سے کروایا کہ آپ 13 ایکڑ کی بھی ویلیو کتنی ہے وہ لگائیں اور 20 تولے سونے کی کتنی ہوئی. انہی گراؤنڈز پہ انہوں نے میرے پیپر ریجیکٹ کیے. اب ہم اپنے وکلا سے بات کر رہے ہیں، ہمارے آئی ایل ایف کی ٹیم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیپرز تو اس میں فال کر ہی نہیں رہے کہ جو شک لگا کے اس نے آپ کے پیپر ریجیکٹ کیے ہیں. اور پھر میں نے جب اسے کہا، میں نے کہا آپ بتا دیں ہر جگہ پہ تو اسکروٹنی کا فوری رزلٹ مل رہا ہے. انہوں نے 25 سے شروع کر کے 30 کو انہوں نے کہا جی بڑا مسٹیریس سا اسمائل دیکھے گا، ہم نے فیصلے محفوظ کر لیے ہیں. اور یہ جی حساب کتاب ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے ان سب کے اوپر کانٹے لگا دیے ہیں. جی تو میڈم آپ کا خاندان جو ہے بڑی قربانیاں دی آپ کے جی خاندان نے، بھائی. آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے اور کئی جی. انصاف میں تھے، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنا؟ بھائی اللہ پہ توکل کرتے ہیں. اللہ بھٹی صاحب بھی میرے کزن تھے، تو الحمدللہ ہم راجپوتوں میں نا تھوڑا ڈر کا عنصر کم ہوتا ہے، تو اللہ پہ توکل ہے. جب موت آنی ہے، بھٹی صاحب سے بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ کی یہ سیاسی مخالفین آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو کہتے تھے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے. تو ہم بینگ اے مسلم ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے کی کیا پوزیشن ہے، کتنی پر امید ہے کہ کتنے مارجن سے آپ اپنے جو مخالف ہے نون لیگ کا امیدوار اس کو شکست دیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں 2018 میں بھی میں نے کنٹیسٹ کیا تھا، میں نے 30,000 ووٹ لیے تھے، 7-8 ہزار کا ڈفرنس تھا. تو میں بیٹھی نہیں ایک بھی دن گھر میں. میں نے یہ 5 سال اپنی پوری حلقے میں ورکنگ کی. الحمدللہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ 10 سے 15 ہزار کی لیڈ سے ہم جیتیں گے. میڈم جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ہر کینڈیڈیٹ کو مسترد کیا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نون لیگ اس طرح ون کر پائے گی؟ کبھی بھی نہیں جی. کبھی ایک کھوتا لے آئے باہر سے، اس کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ فیلڈ اس کو خالی رکھ دیا پچ کو کہ یہ اکیلا اس کے اوپر کھیلتا رہے. ایسا نہیں ہوتا. جو آبجیکشنز پی ٹی آئی نے نون لیگ کے کارکنان پہ لگائی تھی، یہ بینک کرپٹ ہے، انہوں نے جناب چور کیا، ملک کو لوٹا ہے، وہی تمام اعتراضات آپ لوگوں پہ لگائے جا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ہم الحمدللہ ہمارے کردار اٹھا کے دیکھیں. میرے لیے یہ پٹواریوں کو بلائیں، تحصیلداروں کو بلا رہے تھے اور اینٹی کرپشن کے کہ میڈم کا کچھ نکالیں جی جس پہ ہم ان پہ مزید ایف آئی آرز کریں. لیکن الحمدللہ ایک سنگل پینی کی بھی کوئی کرپشن نظر نہیں آئی. یہ بتائیں کہ آپ جب کمپین کرنے جائیں گے تو کمپین کرنے جائیں گے تو اس والے سے آپ کو کافی تفضیلات نہیں ہوں گے؟ جی کمپین میں تو کر رہی ہوں جی. یہ 8 مہینے میں بھی میں حلقے میں جا رہی ہوں. الحمدللہ اللہ نے گارڈ شارٹ دیے ہوئے ہیں،
तो अल्लाह पे तवक्कल करके निकलते हैं। गार्डों को तो पुलिस पकड़ लेती है, तो फिर आप अल्लाह के कैसे रह स्पुर्द जाएंगे? में अपने हलके में जाती हूँ मैं, मेरा कंट्रोल है अपने हलके में, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी कसूर मच। में किसी नून लीग के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी कोई नहीं जी, कोई बिल्कुल भी नहीं हुए, सिर्फ हुए हैं तो पीटीआई के मैंने हुए। तो ये तो नहीं कि मरियम नवाज ने आरओ साहब की बड़ी इज्जत की है, बड़ी मोहब्बत की है उनके साथ, आपने शायद बदतमीजी की हो तो आरओ साहब ने कुछ आपको ऑब्जेक्शन लगा दी? नहीं, मैंने क्यों बदतमीजी करनी है? हमारा ऐसी रिजवानुल हक पूरी पहले भी जब हमारा टेन्योर था रहा था, तो हमने क्या बदतमीजी करनी है? एम फजूल मरियम नवाज पता नहीं वो किस किस्म की, आपको पता है वीडियो रानी है, उसके पास पता नहीं क्या क्या कुछ है। हम तो शरीफ लोग हैं, हमारे पास ऐसा यानी कि कुछ यहाँ नहीं पे है। वीडियोस का इस्तेमाल किया